الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا اچھوتا نام رکھا جائے جو لینے میں آسان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی بہترین ہو، تاکہ وہ بچہ اسم با مسمہ بن جائے۔ یہ فطری خواہش ہے ہر ماں باپ کی دل کی۔ اور عجیب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی اپنے ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام رکھا تو فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ایسا نام ہم نے رکھا کہ اس سے پہلے یہ نام کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ ایسا نام تھا جو عام لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ بچے کا نام بہت بامانی، خوبصورت اور آسان ہونا چاہیے۔ یہ تو مخلوق کا حال ہے۔ کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا اس نے اپنا نام کتنا خوبصورت رکھا ہوگا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں۔ جتنی صفات اتنے نام، جب صفات کی انتہا نہیں تو نام کی بھی انتہا نہیں۔ کچھ وہ نام جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بتائے ہیں، کچھ وہ نام جو اس کے فرشتوں کو معلوم، اور کچھ وہ نام جو مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تاہم 99 نام بہت معروف ہیں، حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان کو یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے جو اسم جلالہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا نام اس قدر خوبصورت کہ آپ اس کے معارف پہ غور کریں تو حیران ہی ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حرف کو الگ کر دو تو بقیہ سب بے معنی، مگر اللہ رب العزت کا نام کتنا خوبصورت ہے کہ آپ حرف الگ الگ بھی کرتے جائیں جو بچے کا وہ بھی بامعنی۔ مثلا اللہ تو اللہ نور السماوات والارض، پھر اگر شروع میں حمزہ کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ للہ، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اگر ایک اور لام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا لہو، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر ایک اور نام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا ہو، تو ہو کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ الگ الگ حروف بھی کریں تو ہر حرف اسی ذات کی طرف دار ہے۔ پھر اس نام میں نکتہ بھی کوئی نہیں، جیسے اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں تو نام میں بھی کوئی نکتہ ساتھ نہیں لگنے دیا۔ تو لبا کے لیے ایک علمی نکتہ کہ لفظ اللہ کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے۔ ہاں
باقی اسماء کی اضافت اللہ کے اسم کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ، کتاب اللہ، عبد اللہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام۔ سنت یہی ہے نا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں میں اقامت، تو اللہ کا نام دونوں طرف پہنچ رہا ہے، دونوں کانوں میں۔ پھر یہ نام انسان کی زندگی کا آخری نام، ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہماری موت کلمے پر آئے، تو کلمہ پڑھیے تو آخری پر آئے گا لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کہ آخری لفظ جو زبان سے نکلے وہ بھی اللہ کا نام۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اور ماں باپ اس بچے کو اللہ کا لفظ سکھائیں اور وہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلے، اس عمل پر اللہ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ حرکتیں تین طرح کی ہوتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ اور قرآن پر آپ جانتے ہیں کہ فتحہ جو ہے نا، زبر جس کو کہتے ہیں، یہ اخف الحرکات ہے، سب سے آسان ادا کرنا زبر فتح۔ اس لیے آپ غور کریں کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے ابا، اما، یعنی اللہ، یہ لفظ سیکھنا سب سے زیادہ اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اتنا آسان کر دیا کہ بڑی عمر کا آدمی تو لے ہی صحیح، چھوٹا بچہ جو بولنا سیکھتا ہے وہ بھی اس لفظ کو سب سے پہلے لے سکتا ہے۔ اذان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے اور اذان کی انتہا اللہ کے لفظ سے، نماز کی ابتدا اللہ کے لفظ سے اور نماز کی انتہا السلام علیکم اللہ کے نام پر۔ یہ کیا خوبصورت نام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ ہاں ایک فرق ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب تخلق کے لیے ہیں اور اسم ذات وہ تعلق کے لیے، تخلق باخلاق اللہ۔ تو باقی ناموں سے تو اپنے آپ کو مزین کرو ان اخلاق سے، لیکن جو اسم جلالہ اللہ ہے یہ تعلق کے لیے، ذات کا نام۔ اس لیے آپ ذرا غور کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال فرمایا، صفاتی نام بھی استعمال فرمایا، لیکن تعوذ میں کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، صرف اسم جلالہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صفاتی نام بھی ہو سکتا تھا، مگر مفسرین نے اس میں نقطہ لکھا کہ اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اس ذاتی عدو سے، دشمن سے بچنے کے لیے جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ فرماتے ہیں تم میرا نام لے کر مجھے پکارو، میں تمہیں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس میں ہاتھ میں ملک ہے، اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ قرآن مجید میں فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، اس نام کی اتنی برکتیں سبحان اللہ۔ چنانچہ بسم اللہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، مگر مفسرین نے لکھا کہ اسم کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا برکت ہے، تو پھر معنی بنے گا بسم اللہ اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہم اپنی گھر کی بڑی عورتوں کو سنا کرتے تھے کہ جب بیٹھتے اٹھتے کچھ زبان سے نکلتا تھا اللہ کی برکت کے ساتھ، تو ان کو کسی نے بسم اللہ کا ترجمہ سکھا دیا تھا، تو عربی لفظ تو زبان پہ چڑھنے ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، تو اس کے بیٹھتے اللہ کی برکت سے، اللہ کی برکت سے، وہ اصل میں بسم اللہ کہہ رہے تھے۔ اس لیے بسم اللہ ہر اچھے کام کو شروع میں کرنا چاہیے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے، حدیث مبارکہ میں دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ سواری پہ بیٹھنا ہو تو
بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہاں مفسرین نے قریب نقطہ لکھا مطلبہ کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری آیت نہیں عطا کی تھی، صرف بسم اللہ کا لفظ، 2 لفظ عطا کیے تھے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے تمام طوفان سے بچا کر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیا. اے مومن، اگر تو اپنی زندگی میں بسم اللہ کے لفظ کا کثرت سے استعمال کرے گا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تیرے ایمان کی کشتی کو خود سے راہ سے کنارے لگا دے. 2 لفظوں سے دنیا کے طوفان سے حفاظت، اور پوری آیت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرما دیا. پھر جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کا خلاصہ سورہ بقرہ میں عطا فرما دیا. جو سورہ بقرہ میں ہے اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے فاتحہ میں عطا فرما دیا. اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں عطا فرما دیا. اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے پہلے حرف با میں، اور با کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. گویا تمام آسمانی کتابوں کا لب لبا یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، بندے اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے. یہ اس قدر خوبصورت تھا. حدیث مبارکہ ہے لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. تو محدثین نے لکھا کہ اس کا مطلب کہ اللہ کے لفظ نے اس زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے. اتنا بابرکت لفظ ہے کہ جب تک یہ لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی. تو اگر اللہ کا لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی، تو جس بندے کے دل میں یہ اللہ کا نام ہوگا اس بندے کی زندگی میں بھی ایسی مصیبتیں نہیں آ سکتی. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام انہوں نے سور پھونکنا ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کروا دیں گے. مگر اس کو یہ حکم ہے کہ اگر تم میری مخلوق میں سے کسی کی زبان سے میرا نام سنو تو تم سور نہیں پھونک سکتے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آخری بندہ آخری مرتبہ اللہ کا نام لے گا، اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد پھر وہ سور پھونکنا شروع کریں گے. گویا اللہ کا لفظ ایک دفعہ کہنا اتنی قوت رکھتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو 40 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس نام کی برکتوں کی کیا انتہا ہے. اس نام کے ذریعے سے بیوی حلال. آپ غور کریں، ایک بچی ایک بچہ دونوں آپس میں غیر محرم ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھنا حرام، مگر اللہ کے نام پر ان دونوں کا رشتہ جوڑا جاتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اللہ کا نام کتنا پیارا کہ جس نام کی برکت سے رشتہ جڑا، جو غیر محرم تھی، ایک نظر ڈالنا حرام تھا، اب وہ زندگی کی ساتھی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی. اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ انسان کے لیے گوشت حلال. بکری کو ذبح کرنا چاہے تو فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ اگر ویسے ہی مر جائے تو حرام ہے، نہیں کھا سکتے. اللہ کا نام جس پر پڑھا تو غور کیجیے کہ اللہ رب العزت کے نام میں کتنی برکت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا
کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 ایسے مواقع تھے کہ شیطان بہت زیادہ رویا۔ روتا تو رہتا ہی ہے نیکوں کے اعمال دیکھ کے، مگر 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت زیادہ رویا۔ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور وہ فرشتوں کی جماعت سے جدا ہوا، اس وقت بہت زیادہ رویا۔ دوسرا موقع جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشارت ہوئی، اس موقع پہ بہت رویا کہ رحمت للعالمین اب دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور تیسرا موقع جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو اتارا تو یہ اتنی بابرکت سورت تھی کہ شیطان بہت زیادہ تھا۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف کو گنے تو 19 حروف بنتے ہیں، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں متعین وہ بھی 19 ہیں۔ تو جو بندہ اپنی زندگی میں بسم اللہ کی کثرت کرے گا اللہ اس کو ان 19 فرشتوں والے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتلائے، تو لبا کے لیے ذرا متوجہ ہوں۔ فرمایا فما ذکر هذا الاسم فی قلیل الا کثرہ، یہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے اللہ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ ولا عند خوف الا ازالہ، خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے یہ خوف دور کر دیتا ہے۔ ولا عند کرب الا کشفہ، پریشانی کے عالم میں اگر یہ نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ولا عند ہم و غم الا فرجہ، ہم اور غم ان حالات میں پڑھا جائے اللہ وہ غم کے حالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ولا عند ضیق الا وسعہ، تنگی کی حالت میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ولا تعلق به ضعیف الا اقامہ الحب، اور جب کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ اس کمزور کو کمی بنا دیتے ہیں۔ ولا ذلیل الا انالہ العزہ، اور کوئی آدمی جو پست ہوتا ہے اگر وہ اس نام کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا فقیر الا اصابہ غنیہ، فقیر اگر اس نام کو کثرت سے لیتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ ولا مستوحش الا آنسہ، پریشان حال اگر اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے دل کی تسکین عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا مغلوب الا ایدہ ونصر، مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس بندے کی کو غالب فرما دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ولا مضطر الا کشف ضرہ، مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے اللہ اس طرح کو دور فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي تَكَشَّفَ بِهِ الْكُرُبَاتُ وَتَسْتَنزِلُ بِهِ الْبَرَكَاتُ وَتُجَابُ بِهِ الدَّعَوَاتُ، یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَتُقَالُ بِهِ الْأَثَرَاتُ، لفظ شمار ہوتی ہیں۔ وَتُسْتَبْقَوْ بِهِ السَّيِّئَاتُ، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ وَتُسْتَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتُ، یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، یہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہے۔ وَبِهِ أُنزِلَتِ الْكُتُبُ، اس نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی۔ وَبِهِ أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، رسول جس کے نام کے ساتھ بھیجے گئے۔ وَبِهِ شَرَعَتِ الشَّرَائِعُ، شریعتیں نازل ہوئی۔ وَبِهِ انقسمت الخلیقۃ الی السعداء والاشقیاء، یہ اللہ کا نام وہ نام ہے
کہ جس نام کو لینے والے وہ سعید ہوتے ہیں، جو نام سے محروم وہی شقی ہوتے ہیں، کہ یہ شقی اور سعید کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہم اس نام کو جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک سورت ہے سورہ مجادلہ، ہر آیت میں اللہ رب العزت کا نام، کتنی سورت کی آیتیں، ہر آیت میں اللہ کا نام، اور پھر بعض آیات ایسی جن میں ایک مرتبہ اللہ کا نام، بعض آیات میں 2 مرتبہ بھی اللہ کا نام، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، بعض آیات میں 3 مرتبہ اللہ کا نام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بعض آیات میں 4 مرتبہ اللہ کا نام، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام، اور بعض آیات میں 5 مرتبہ اللہ کا نام، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس آیت کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام اسم اللہ آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عوام الناس کو بھی اس کی بڑی فکر رہتی ہے، شوق رہتا ہے کہ ہمیں اسم اعظم کا پتہ چلے، اور مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے۔ اگر بہترین تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب کلام کیا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض حضرات یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں لینے والی زبان کا فرق ہوتا ہے، اسم اعظم یہی ہے مگر لینے والی زبان کا فرق۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اسکول میں کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھیں اور آپ بچے کو کہیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، تو کیا وہ نکل جائے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا، بلکہ آپ سے پوچھے گا جی آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے۔ اور اگر اسکول کے پرنسپل اس کو کوئی الٹا کام کرتے دیکھیں اور وہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، کیا وہ نکل جائے گا؟ یہی الفاظ ہم نے کہے تو بچہ نہیں نکلا، یہی الفاظ پرنسپل نے کہے تو بچہ اسکول سے نکل گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، رینک اللہ اس کو ایسا دے دیتے ہیں جب اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لفظ یہی ہوتا ہے مگر لینے والی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے سوچا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ جب ذرا قریب آیا تو نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس وقت وہ کہنے لگا من یعصمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے فرمایا اللہ۔ اس لفظ کا لینا تھا کہ اس بندے کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر گئی، اتنا تو کانپا نا۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا لیا، فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو لگا منتیں کرنے، آپ تو بڑے کریم ہیں اور بڑے محسن ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نام کے اندر برکت ہے اگر ایسی زبان سے لیا جائے جو سچ بولنے والی ہے۔ جھوٹی زبانوں سے ہم اگر یہ نام لیں گے تو اس کی برکات ظاہر نہیں ہوگی۔ اس نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے جب یہ نام کسی سچی زبان سے نکلتا ہے۔ چنانچہ جب تاتاریوں نے فتح پائی
تو ایک شہر تھا، اس کا نام تھا دربند. وہ اس میں داخل ہوئے، شہر کے سارے لوگوں نے شہر خالی کر دیا تھا. تو تاتاری شہزادے نے خوش ہو کر کہا کہ ہمارا کتنا روب ہے، کتنا خوف ہے کہ لوگ شہر خالی کر کے پہلے ہی چلے گئے. کسی نے کہا نہیں جناب، مسجد ہے اس میں ایک بڑے میاں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا گرفتار کر کے پیش کرو. چنانچہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا. تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ باقی سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے، جان کا خوف تھا، تمہیں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ خوف تو تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے. انہوں نے کہا کون بچائے گا؟ تو جب اس نے کہا نا تو یہ کون بچائے گا، تو سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، فرمایا اللہ، اور اس لفظ کے لینے سے ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئی. اس لفظ کے اندر برکت ہے. چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ. ان کے متعلق ہزاروں لوگ گواہ ہیں کہ اگر کسی کافر کی طرف رخ کر کے اللہ کا لفظ کہہ دیتے تھے وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا. ایسی ان کی زبان میں تاثیر تھی، دوسرے کے دل میں ایسے اللہ کا لفظ اتر جایا کرتا تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لیا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. اس اللہ کے لفظ میں کیا برکت ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالا. اس لیے اس نام میں تسکین ہے، سکون ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، کیا تسکین. اسی لیے مومن جب اللہ کا نام سنتے ہیں نا تو اس کا دل گدگدا جاتا ہے. فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ بندے، انما المؤمنون، ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تڑپ جاتے ہیں. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. آج ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا کوئی نام لے تو ماں فوراً متوجہ ہوتی ہے، نام اچھا لگتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کا نام بھی اچھا لگتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا تم اللہ کے نام کو یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا. اب ہمارے رب کا نام ذاتی کیا ہے؟ اللہ. تو اللہ کے نام کا ہم ذکر کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں. پھر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اسم ربہ اللہ کا. ایک جگہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. تو اللہ کا نام جتنا ہم اپنے دلوں میں گزاریں اتنا ہمارے لیے یہ تسکین کا باعث ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا اللہ اللہ ایچ شیریں ہست نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام. یہ اللہ اللہ اتنا شیریں لفظ ہے کہ جب میں لیتا ہوں تو میرے تن میں اس طرح مٹھاس آتی ہے جیسے چینی کے ملانے سے پورا کا پورا دودھ میٹھا ہو جائے گا. اللہ کا نام لینے سے تن بدن کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابوالحسن حرانی رحمۃ اللہ. ایک دفعہ ان کے پاس ایک فلاسفر آئے ابو علی سینا،
تو حضرت نے اپنی مجلس میں اس میں ذات کے کچھ فضائل بیان کرنے شروع کیے کہ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، برکت ہوتی ہے، خوب فضائل بیان کیے، اور پھر فرمایا کہ اس نام سے انسان کے بدن کے اندر ایک چاشنی آ جاتی ہے، اور وہ عقلی انسان تھا، مجلس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بس اس ایک لفظ میں یہ سارا کچھ، اس ایک لفظ میں یہ سارا کچھ۔ حضرت نے فرمایا اے خر تو چیدانی، گدھے تجھے کیا پتا۔ اب جب بھری مجلس میں گدھا کہا گیا تو ان کو تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو ایک پبلک فگر تھی نا۔ اب حضرت نے دیکھا کہ ذرا پسینے آ رہے ہیں اور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو حضرت نے پوچھا بھائی حکیم صاحب کیا ہوا؟ حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک لفظ گدھا بولا اور اس نے تن بدن میں تبدیلی پیدا کر کے رکھ دی، کیا اللہ کا لفظ انسان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا؟ اور ہم اس کو تجربہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کیسے؟ ذرا اچار کا نام لو، دیکھو منہ میں پانی آتا ہے، مٹھاس کا نام لو، کھٹاس کا نام لو، فوراً طبیعت متوجہ ہوتی ہے، للچاتی ہے۔ تو اگر اچار، کھٹاس اور مٹھاس کا نام تاثیر چھوڑتا ہے تو بھئی اللہ کے نام میں بھی تو تاثیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل کے اوپر غفلت کا پردہ ہوتا ہے، دل اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ جب وہ غفلت کا پردہ اتر جاتا ہے پھر اللہ کا نام انسان کے دل کو گدگدا دیتا ہے۔ ماں کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ذرا لقمہ توڑا کہ میں کھانا کھاؤں، اور دوسرے کمرے سے بچے نے کہا امی امی، کیا ماں بیٹھی رہتی ہے؟ ایسے جیسے بجلی اس کے جسم میں آ گئی، اسی وقت اٹھتی ہے، میرے بچے نے مجھے پکارا۔ تو اگر امی کا لفظ بولنے سے ماں متوجہ ہوتی ہے تو مومن جب محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ بولتا ہے مالک الملک کی رحمت متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک ساتھ مل گئے جن کی طبیعت ذرا خشک ناہموار سی تھی، کہنے لگے پیر صاحب آپ بس ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بھائی آپ کا احسان ہوگا قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص بس دنیا میں اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ تو یہ چھوٹی بات ہے کہ ہر وقت انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔ ہاں پانی کا نل اگر لیک ہو نا تو ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے، ہم نے دیکھا نیچے کنکریٹ ہو یا نیچے ماربل ہو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ متواتر وہ قطرہ گرتا رہا، اس نے پتھر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب اللہ کا لفظ تواتر کے ساتھ اللہ 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 یہ لفظ انسان کے دل پر پڑتا رہتا ہے، یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ ایک بزرگ تھے شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ عجیب ہے۔ یہ شروع میں نہاون کے علاقے کے گورنر تھے، تو ایک مرتبہ بادشاہ نے سارے گورنروں کو بلایا کہ بھائی میں ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کروں گا، اور جو دوسرے ہیں وہ خود بخود ذرا سمجھ جائیں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو تمام جتنے بھی گورنر تھے وہ آئے، بادشاہ نے ان کو خلعت پیش کی۔ خلعت ایک گاؤن تھا اس زمانے میں، اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ جس کو بادشاہ دے دیتا تھا اس کو بادشاہ کے پاس آنے کے لیے کسی حاجب سے دربان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب چاہتا وہ آ جاتا، وہ گرین کارڈ ہوتا تھا بادشاہ کو ملنے کے لیے، تو بڑی اس کی عزت ہوتی تھی۔ تو بادشاہ نے سب کو وہ پوشاک دی اور کہا کہ اس خوشی میں کل آپ سب لوگوں کی دعوت کروں گا۔ اگلے دن دعوت ہوئی، پھر مجلس لگی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بادشاہ صاحب باتیں کر رہے تھے، لوگ توجہ سے سن رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے جن کو چھینک آنے چاہتی تھی اور اس کو دبا رہے تھے کہ نہ آئے، کیونکہ مجلس میں چھینک آئے تو ذرا بدمزگی سی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جتنا دبا رہے تھے اچانک ان کو 2-3 مرتبہ متواتر چھینک آ گئی، سب نے ان کی طرف دیکھا۔ اب جب چھینک آئی تو ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا، اب وہ ٹیشو پیپر کا زمانہ نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی اور کپڑا بھی نہیں تھا،
انہوں نے ہاتھ سے صاف تو کیا پانی، مگر ہاتھ کو یوں کپڑے پہ صاف کر لیا، اور ایک جب انہوں نے وہ پانی اس کپڑے کے ساتھ صاف کیا تو بادشاہ کے ان پر نظر پڑی۔ بادشاہ کو تو غصہ، تم نے میری دیوی پوشاک کے ساتھ اتنی بے قدری کا معاملہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے خادم آئیں اور اس سے پوشاک چھین لیں اور اس کو میرے دربار سے دھکا دے دیں۔ اب اتنا معزز آدمی اور اس کو اس طرح پبلکلی انسلٹ کر کے نکال دیا جائے تو اس کی تو فیوچر ہی ختم ہو گیا۔ باقی لوگ جو تھے وہ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، بادشاہ اتنا غصے میں آ گیا۔ وزیر سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجلس برخاست کر دیں۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے پیغام بھیجا کہ میں بادشاہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بلا لیا۔ اس نے آ کر کہا کہ جی میں نہاوند کے علاقے کا گورنر ہوں اور میں صرف اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا چھینک اختیار سے آتی ہے یا بے اختیار آ جاتی ہے؟ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کوسچن کر رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے ضرورت ہوئی مجھ سے بات کرنے کی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک بات آج سمجھ آ گئی کہ آپ نے کسی کو خلعت دی اور وہ بندہ اس کی عزت نہ کر سکا، بڑے دربار میں آپ نے اس کو دھکا دے دیا۔ مجھے بھی میرے مالک نے انسانیت کی خلعت پہنا کے بھیجا ہے، اگر میں دنیا میں اس کا اکرام نہیں کروں گا تو پھر قیامت کے دن اللہ بھی مجھے دھتکار دے۔ آپ کی یہ گورنری بڑی ہے، میں جاتا ہوں اور پہلے میں اپنے اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ یہ آدمی سوچنے لگا میں کہاں جاؤں؟ سوچا کہ میں شیراز رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس جاتا ہوں۔ جا کر کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ مجھے دل میں نور آ رہا ہے۔ انہوں نے 2 دن میں پہچان لیا کہ بھئی طبیعت تو بہت تیز ہے، افسر لوگ تھے نا، کہ بھئی یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا جاؤ جنید بغدادی کے پاس، تو یہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے پاس آ گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ کی خوب تربیت فرمائی اور آخر 2-3 سال کے بعد ان کی طرف سے اجازت نور نسبت نصیب ہو گئی۔ اب اس اللہ کے بندے پر اللہ کی محبت کا عجیب غلبہ رہا، کیونکہ قربانی بڑی دی تھی نا، اتنے بڑے عہدے کو لات مار دی اللہ کی خاطر۔ ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، اور جیب میں سے گڑ کی ڈلی نکالتے تھے اور اس بندے کو کھانے کے لیے دے دیتے۔ پھر کوئی اللہ کا نام لیتا، پھر اس کو گڑ کی ڈلی دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ کہ جو اللہ کا نام لے اسی کو گڑ کھانے کو دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ کتنی محبت ہوگی دل میں کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں بڑے واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے طبیعت میری بڑی گھبراتی تھی، مگر ایک واقعہ ہم نے حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی تھے، انہوں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں سنایا، اس کے بعد ہمیں بھی جرأت ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایسا عجیب تعلق تھا کہ جیسے پیارے ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ وضو کر کے جا رہے تھے مسجد کی طرف، الہام ہوا شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو؟ تو یہ الہام جیسے ہی آیا تو شبلی رحمت اللہ واپس تو لے کہ میں پھر وضو کرتا ہوں۔ پھر الہام آیا شبلی ہمارے در سے پیٹ پھیر کے تم کہاں جاؤ گے؟ تو شبلی رحمت اللہ نے کہا اللہ، زور سے اللہ کا نام الہام ہوا شبلی تم ہمیں اپنا جذبہ دکھاتا ہے، چپ ہو گئے۔ پھر الہام ہوا شبلی تم ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے۔ ایسا اللہ کا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ، مگر جو کرنے والی بات ہے وہ عجیب کہ ایک مرتبہ رب کریم نے الہام فرمایا شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا اللہ
کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں؟ پھر تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں فوراً الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا. اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے. پوری دنیا میں جو آپ محبتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا. انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، سب کی آپس میں محبتیں، ہمدردیاں تمام اکٹھی کریں، یہ ایک حصہ ہے. اور اللہ رب العزت کی رحمت کے 999 حصے قیامت کے دن ظاہر ہوتے ہیں. اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو جب انسان اللہ رب العزت کا نام کثرت سے اپنے دل میں سوچتا ہے، لیتا ہے، تو دل مانوس ہو جاتا ہے، دل کو راحت ہوتی ہے اس نام کے لینے سے. پھر اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ. ان کی خانقاہ میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے. تو دو بوڑھے میاں، دونوں سفید ریش، تہجد کے پابند، متبع سنت، ورع اور تقویٰ کی زندگی گزارنے والے، ایک مرتبہ مسجد کے شہر میں ایک دوسرے کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں اور پھر وہ اس کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے. دیکھنے والا بڑا ہے نا، یہ دونوں اتنے بزرگ آدمی کیا بنا. جب وہ قریب ہوا تو حیران کہ اصل میں ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میٹ ہے، اللہ میرا ہے، اور دوسرے کو اس بات کو سن کے جذبات جھنجھوڑتا تھا نہیں اللہ میرا ہے، تو وہ اس کو جھنجھوڑتا تھا اللہ میرا ہے. دونوں دیوانے اللہ کی محبت میں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ میرا ہے. کیا محبت ان کے دلوں میں آتی ہے. اور واقعی جب انسان اللہ رب العزت سے ایسی محبت کرتا ہے، پروردگار سے اس کا بدلہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا. تبھی تو ایک صاحب کہتے ہیں نا، میں باندی لے کر آیا، آنکھ کھلی تو تہجد میں وہ کہہ رہی تھی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. تو میں نے اسے ٹوکا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. کہتے ہیں وہ اس بات پہ خفا ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے رات کو مصلح سے نہ بٹھاتا. مصلح پہ بٹھایا ہے تو آخر اللہ کو مجھ سے محبت ہے نا. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال. ایسی محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ تہجد میں خود بخود آنکھ کھلتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اس کو اس میں ذات کہتے ہیں. اب دو نام اور مختصر اس کی تشریح عرض کر دیں، بات مکمل کریں. ایک نام ہے منان. یہ نام اگر بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو تو غلاف کعبہ کے اوپر بھی یا حنان یا منان، یا حنان یا منان یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. منان کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا. مگر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مانگنے والے کو مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے، بس آثار دیکھ کے پہلے ہی دے دیتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ گاڑی پہ رکے اور آپ نے ایک فقیر کو آتے ہوئے دیکھا، تو جیسے ہی آتے دیکھا آپ نے خود ہی کچھ فائد نکال لیا. تو مانگا نہیں، صرف اس کے انداز دیکھ کر اس کو دے دینا، جس کی یہ صفت ہو اس کو منان کہتے ہیں. اور علماء نے لکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امید سے بڑھ کر دیتے ہیں، توقع سے زیادہ دینے کی عادت ہوتی ہے. جیسے حاتم طائی، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جناب مجھے 5 دینار کی ضرورت ہے. تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو. غلام نے پیسے تو دے دیے. پھر آ کر پوچھنے لگا کہ مانگے تو اس نے 5 تھے، آپ نے 500 کہہ دیے. تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ اس نے اپنے مقام کے مناسب مانگا تھا اور میں نے اپنے حساب سے دیا تھا. تو آدمی کا اپنا بھی ایک مقام ہوتا ہے، اس کو پھر تھوڑا دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو جو امید سے بڑھ کر دینے والا ہو اس کو بھی منان کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت منان ہے.
اس لیے جب بھی کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، تو طلباء کے لیے ایک دو مثالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کیا، وارزقھم من الثمرات، ان کو کھانے کو پھل عطا کی۔ اب عمومی طور پہ پھل درختوں پہ لگتے ہیں، اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی، مگر دعا کے جواب میں کیا فرمایا کہ اے میرے ابراہیم علیہ السلام، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کا پھل پہنچے گا۔ ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل پہنچیں گے، حالانکہ جانتے تھے کہ مانگنے والے کا مقصود تو وہی تھا، مگر دینے والا بہت بڑا۔ میرے خلیل، تم درختوں کے پھل مانگتے ہو، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، چنانچہ درختوں کے پھل ان کا فروٹ ہوتا ہے، اور کھیتیوں کا پھل ان کی سبزیاں، اور فیکٹریوں کا پھل ان کا پروڈکٹ۔ تو اللہ رب العزت نے آج بیت اللہ کو ایسی جگہ بنا دیا، جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اللہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے گھر میں پہنچا رہا۔ تو مانگنے والے نے دیکھو مانگا تھا تھوڑا، مگر دینے والے نے زیادہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آنے، تہجد میں آنکھ کھلی، چوتھی کا چاند تھا، نور برس رہا تھا، طبیعت بہت متوجہ ہوئی، اور اس وقت میں انہوں نے سوچا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، کیوں نہ میں اللہ سے اپنی مراد مانگوں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ اللہ رب العزت کے ہاں دعا قبول ہو گئی۔ اب ذرا سوچئے کہ انہوں نے تو فقط شہادت مانگی تھی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی مل سکتی تھی، زمین کی پستی میں بھی، مگر نہیں، اللہ نے یہ سعادت کہاں دی؟ باوضو ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، اس کے اوپر فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں، نماز کے اندر ان کو یہ سعادت ملتی، وہ زخم لگا جو شہادت کا ذریعہ تھا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق دینا، تو جنت بقیع میں دفن ہو جاتے، دعا پوری ہو جاتی، مگر نہیں، دینے والا بڑا ہے، امیدوں سے بڑھ کے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہاں جگہ عطا فرمائی؟ سبحان اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا، گنبد خضرا میں آ جا رہا ہے۔ تو جتنا انسان توقع کرتا ہے نا اللہ سے، وہ پروردگار جب دیتا ہے تو پھر اس کی امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے، وہ منان ہے، توقعات سے بھی زیادہ دینے والی ذات۔ اور پھر ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام حنان، حنان کہتے ہیں سب کو خوش رکھنے والا، اور اگر کوئی ناراض ہو تو اس کو جلدی منا لینے والا۔ ہم نے بعض لوگوں کی طبیعت دیکھی ہے، وہ کسی کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے، کوئی ناراض ہوگا معافی مانگ لیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، پاؤں پکڑ لیں گے، بھائی مان جاؤ، وہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان سے ناراض ہو۔ تو اللہ رب العزت حنان بھی ہے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو، مجھ سے خفا۔ حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جانے لگتا تو اس کی کمر میں ایک لاک بھی لگوا دیتے اور دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے کہ بدبخت تو میرے دروازے پہ پیٹھ پھیر کے جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت حنان ہے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ پیٹھ پھیر کے جانے والے کو فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ جیسے چھوٹا بچہ ناراض ہوتا ہے نا تو ماں اس کو بیٹھ کے منا رہی ہوتی ہے، بیٹے ماما سے نہیں خفا ہوا کرتے، ماما سے نہیں روٹھا کرتے، وہ بتاتی ہے کہ میرا تو محبت کا تعلق ایسا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بالکل اسی طرح بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیوں اس در سے دور بھاگتا پھر رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ آؤ نا ذرا میرے در کی طرف۔ چنانچہ ماں
اللہ اکبر، وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے. اللہ رب العزت تو بندے سے اس سے زیادہ محبت ہے. اگر ماں کا بیٹا ہوا ہو جائے ذرا سوچے، اور پھر اچانک کسی وقت آ کے دروازے پہ وہ دستک دے، امی میں آ گیا ہوں دروازہ کھولے، تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ کبھی دیر نہیں لگا سکتی. ماں جس طرح بچے کے لیے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتی، اللہ کا کوئی بندہ جس نے غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں بھری زندگی گزاری، جو شیطان کے پیچھے چلتا پھرا، نفس کی پوجا کرتا پھرا، اگر وہ احساس کر لے میں نے لوٹ کے آنا ہے، وہ اللہ کے دروازے پر آ کر اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے. اللہ رب العزت دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگا. میرے بندے تو میرے پاس آ گیا. اس لیے فرمایا کہ اگر بوڑھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، نہ گھر رہا نہ در رہا نہ بیوی بچے رہے، وہ کسی کے ہاں رہتا تھا، اگر وہ بندہ احساس کرتا ہے کہ اب مجھے لوگوں نے بھی جواب دے دیا، بڑے میاں آپ ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، بچے تنگ ہوتے ہیں، آپ جائیں کہیں اور ٹھکانہ پکڑیں، تو وہ وہاں سے نکلتا ہے، پھر سوچتا ہے میں کہاں جاؤں، تو پھر وہ سوچتا ہے چلو مسجد کی طرف چلتا. اب وہ بوڑھا لاٹھی ٹیک رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے. اللہ رب العزت اس بندے سے یہ نہیں پوچھتے میرے بندے تیری جوانی کہاں گئی، جمال کہاں گیا، تجھے اتنا میں نے دیا تھا تو نے سب کچھ کہاں لٹا دیا، آج تجھے میرا در یاد آیا. اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. میرے بندے نہ تیرے جسم میں طاقت رہی، نہ جوانی رہی، نہ مال رہا، نہ جمال رہا، سب کچھ ضائع کر کے اب اس عمر میں تجھے میرا در یاد آیا. میرے بندے میں تجھے تانا نہیں دوں گا، میں تیرے لیے دروازے بند نہیں کروں گا. ہاں تو ایک قدم اٹھائے گا میری رحمت 2 قدم جائے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو میری طرف چل کے آئے گا میرے بندے، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح متوجہ فرماتے ہیں اپنی طرف. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، توجہ فرمائیے تاکہ پھر ہم دعا کی طرف متوجہ ہو. فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے بچے سے خفا تھی. چنانچہ اس ماں نے اپنے بچے کو 2 تھپڑ لگائے اور دروازے سے دھکا دے دیا اور یہ بھی کہا کہ تو میری بات نہیں مانتا، تو بڑا ضدی ہے، نافرمان ہے، اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تو چل تو باہر نکل. اس نے گھر سے دھکا دیا، دروازے بند کر لیے. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان بچے کو دیکھا تو ظاہر قطار ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو تھپڑ لگائے تھے اور گھر سے باہر دھکا دے دیا تھا. چنانچہ اس کی جو ہے میں دیکھنے لگا کہ ہوتا کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بچہ روتے روتے گلی میں چلتا چلتا بالآخر گلی کے کنارے تک پہنچا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں وہ سوچنے لگ گیا اور سوچنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ واپس اسی دروازے کی طرف آیا. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ بچہ بھی دروازے کے اوپر بیٹھا ہے، تو وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں یہاں سے، دبا ہو جا کر تم نے میری بات نہیں مانی، میری بات نہیں سنی. جب ماں نے دوبارہ اس کو ڈانٹا تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا امی میں نے دل میں سوچا تھا آپ نے تو مجھے گھر سے دھکا دے دیا، میں چلا جاتا ہوں، اور میں گلی کے کونے تک چلا گیا تھا، وہاں جا کے مجھے خیال آیا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، کپڑے بھی مل جائیں گے، ٹھکانہ بھی مل جائے گا. مگر امی پھر یہ خیال آیا دنیا کی باقی چیزیں تو مل جائیں گی، مگر امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہے وہ محبت مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. یہ سوچ کے میں واپس آ گیا. امی اب تم مارے یا دھکے دے میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ الفاظ کہے ماں کا دل موم ہو گیا. ماں نے کہا بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں دے سکتی ہوں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ کے تم گھر میں زندگی گزار لے. فرماتے ہیں اگر کسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے دروازے پر آتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے الہی عبدک العاصی عطا،
اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کو میں اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اگر آپ مغفرت میری کر دیں یہ بات آپ کو سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ ہی دھکا دے دیں میرے لیے تو کوئی در نہیں، میرے لیے تو یہی ایک در ہے۔ اللہ اگر روٹی کا سوال کرنے والا ایک دروازے سے خالی چلا جائے اس کو تو دوسرے دروازے سے مل جائے گی، تیسرے دروازے سے مل جائے گی۔ اللہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی در ہے، میں نے تو آپ کو منانا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں اب تک غفلت بھری زندگی گزارتا رہا، اللہ آئندہ مجھے نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ زندگی میں انسان جس وقت بھی توبہ کرے اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، لہذا اس قیمتی وقت کو اور زیادہ قیمتی بنا کر آج کی اس محفل میں اللہ رب العزت کے سامنے، اس منان کے سامنے جو انسان کی توقع سے بڑھ کر دینے والا ہے، اس حنان کے سامنے جو نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، جو قریب کرنا پسند فرماتا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کے آج ایک نئی زندگی گزارنے کا ہم ارادہ کریں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا۔ اے پروردگار عالم آج کی اس مجلس کو زندگی کے بدلنے کا، ہمارے جو ہے زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، تاکہ ہم گھر میں بھی اچھے فرد بن کر رہیں، معاشرے کے اچھے انسان بن کر رہیں، ایک تڑپتا ہوا دل ہمارے سینے میں ہو جو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار عالم بڑے کریم ہیں، یقیناً ہماری ان مرادوں کو پورا فرمائیں گے، اور آج کی اس مجلس میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔